گولکنڈہ کے مسلم حضرات نے گولکنڈہ پولیس اسٹیشن پہنچ کر گستاخ رسول یتی نرسنگانند کے خلاف ایک تحریری یادداشت پیش کی، جس میں انہوں نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اس سلسلے میں تمام گولکنڈہ کے مسلمانوں نے ایک احتجاجی ریلی نکالی۔ گولکنڈہ پولیس اسٹیشن تک نکالی گئی ریلی کی شکل میں پولیس اسٹیشن پہنچ کر گستاخ رسول کے خلاف تحریری شکایت درج کروائی۔ اس موقع پر مولانا قاری سید متین علی شاہ قادری، خطیب و امام عیدگاہ گنبدان قطب شاہی، مولانا خطیب مومن، مولانا تجمل حسین، جناب غلام محی الدین خان بادشاہ بھائی، سینئر مجلسی قائد گولکنڈہ جناب شکیل علی خان، جناب محمد اسلم، جناب محمد رفیق، جناب افضل فاروقی، جناب کوثر خان اور دوسروں نے اے سی پی جناب فیاض کو تحریری شکایت پیش کی گئی۔ آئیے دیکھتے ہیں ایچ نیوز چینل کے نمائندے یوسف الدین کی یہ رپورٹ۔ ایک تو پنڈت ہے اور پھر ان سے بڑھ کے کوئی جاہل بھی آگے جو نا یہ حرکت نہیں کرتا جو پنڈت کرے ہیں۔ ان کا کام ہے ہندوستان میں سارے مذہب کے لوگ ہیں، یہ ایک دوسرے پہ کیچڑ نہیں اچھالتے، ایک دوسرے کے مذہب کے تعلق سے نہیں بولتے۔ کوئی بھی چیز اگر ایسی آ جائے تو اس کو تاکید کر کے اس کو سمجھا کے بٹھا دیتے، مگر یہاں تو اچھالا گیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی یہ خالی مسلمانوں کے نبی نہیں ہے، ساری مخلوق کے نبی ہے۔ ان کے تعلق سے کیسا بولا جاتا ہے؟ یہ جو سنے ہیں، جو وہاں پہ اسٹیج پہ تھے، وہ سب لوگوں کا کام تھا ان کو تنقید کرنا، ان کی تنبیہ کرنا، مگر وہ نہیں کرے۔ خالی جو نا انہوں بولے تو ہنس کے مسکرا کے جو نا لوگوں میں جو نا ایک انتشار پیدا کرے۔ میرے بھائیوں، کسی کا بھی مذہب کسی کو بھی یہ نہیں سکھاتا کہ جو ہے نا ان کو کچھ بولے، ان کے مذہب کے تعلق سے کچھ بولے، کرسچن کے مذہب کے تعلق سے کچھ بولے، اور سردارجیوں کے تعلق سے کچھ بولے، مسلمانوں کے تعلق سے کچھ بولے۔ یہ چیزیں بولنے کے نہیں ہیں، یہ عمل کرنا ہے۔ قرآن میں، گیتا، بائبل، ہر چیز میں انسانیت کا دخل ہے۔ جو چیز بولی گئی ہے، جو چیز لکھی گئی ہے، وہ پتھر کی لکیر ہے۔ اپن نہیں سمجھتے ان چیزوں کو، اپن جو ہے نا جاہلانہ سلوک پیدا کرتے۔ اور پھر ہندوستان ایک ایسا ہندوستان ہے جو امن اور پرسکون طریقے سے جو نا چلنے والا، انتشار پیدا کرنے والا ہندوستان نہیں ہے۔ سب مل جل کے آگے بڑھنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ تمام سے گزارش ہے، اپنے تعلق سے جو بولے ہیں وہ معذرت چاہنا ہے ان کو، اور پھر یہ بڑے لیول پہ لوگ جو نا ان کو سمجھانا ہے۔ خالی اپن بول رہے ہیں، انہوں سن لے رہے ہیں، نہیں، ان کے اوپر جو بھی ہے وہ لوگ ان کو تاکید کرنا ہے کہ ایسے جو نا مسائل نہ پیدا کرے جو ہندوستان میں انتشار پیدا ہو۔ انتشار پیدا کرنا نہیں ہے ہندوستان میں، سب مل جل کے رہنا ہے۔ سبھی کا مذہب ہر کسی کو پیارا ہے۔ جب وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی سب کے نبی ہے، ہمارے اکیلے کے نہیں ہے، ساری مخلوق کے نبی ہے۔ وہ میرے بھائیوں، باہر جتنے بھی لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں سب چلے جائیں۔ یہاں پہ ایکنالجمنٹ وغیرہ جو ہونا لے لیے، واپس اپنا دے دیے، آپ لوگ سب چلے جائیں مہربانی کر کے۔ وآخری دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج بعد نماز مغرب تاریخی شہر حیدرآباد کا تاریخی مقام قلعہ گولکنڈہ میں یہاں کے کثیر نوجوان، مختلف مذاہب کے نوجوان
اور مختلف تنظیموں کے صدور، مختلف مساجد کے ائمہ، مختلف مدارس کے ذمہ داران اور انسانیت سے پیار کرنے والے ایسے لوگ جس میں کئی غیر مذہب ہے، غیر مسلمین ہے، بڑی تعداد میں عیدگاہ گنبدان قطب شاہی کے صدر علی جناب غلام معین الدین پاشا بھائی اور سید متین علی شاہ قادری، مولانا طیب مومن، مولانا تجمل حسین صاحب کے علاوہ اور دیگر کئی ڈاکٹرز، کئی انجینئر، کئی وکلا اور کئی صحافی برادری سے تعلق رکھنے والے یہ امن پسند شہری اور بالخصوص نوجوانوں کی بڑی تعداد آج قلعہ گولکنڈہ رسالہ بازار کے پولیس اسٹیشن پہنچ کر اے سی پی جناب سید فیاض صاحب اور انسپکٹر سید علو صاحب کے پاس اپنا احتجاج درج کرایا ہے۔ انسپکٹر کے حوالے احتجاجی ہمارا درج کرائے ہیں اور آپ سے کہنا یہ ہے کہ یہ بار بار ایسے ملک میں جہاں پر کئی مذاہب ہیں، کئی بولیاں بولی جاتی ہیں، کئی تہوار، ہر تھوڑے دن میں ایک تہوار ایک مذہب کا آتا ہے، یہ ہندوستان کی ایک شان ہے، ہندوستان کا ایک رنگ ہے، ہندوستان کی خوبصورتی ہے، اور یہ خوبصورتی کے اوپر یہ تلنگ اور یہ بدنما داغ، یہ دھبا، یہ ایسے قسم کے لوگ ہیں جس کا نام نرسنگ آنند ہے، جنہوں نے پیغمبر امن محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کی شان میں گستاخی کی ہے، اور پھر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں ایک مندر کا ذمہ دار ہوں اور میں سوامی ہوں۔ تو سوامی ایسا کام نہیں کر سکتا، سوامی ایک قائد ہوتے ہیں، سوامی بولے تو اپنے مذہب کے لوگوں کے ایک پیروکار ہوتے ہیں، لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں، لوگ ان کی بات سنتے ہیں، ان کو ایسے نازیبا الفاظ، ایسی گھٹیا گفتگو اور ایسی شرمسار گفتگو کرنے سے ان کو ہزار بار سوچنا چاہیے تھا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ خود ساختہ سوامی ہے، یہ کئی پڑھے لکھے سوامی نہیں ہے۔ اگر وہ خود اپنی مذہب کی کتاب پڑھتے تو وہ سوامی کہلاتے۔ اب بھی کہ کئی ایسے سوامی ہیں جو خود اپنے بھگوانوں کے بارے میں لکھتے ہیں اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت لکھتے ہیں۔ مہاتما گاندھی جو ہمارے ہندوستان کے بابا قوم ہیں، انہوں نے کیا کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پورے لوگوں کو اپنانے کا بہترین ذریعہ ہے، یہ پوروں کو اپنانا چاہیے ان کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات اس بات کو جانتے ہیں کہ آج ہم گولکنڈے کے نوجوانوں کی طرف سے اور یہاں کے رہنے والوں کی طرف سے اور دیگر مذہب کے ماننے والوں کی طرف سے تمام لوگ ایک جگہ پہ جمع ہو کر گولکنڈہ پی ایس آئی سے آ کر یہاں پہ صاحب سے ملاقات کی۔ ارے اوپر اٹھاؤ جی، اوپر اٹھاؤ۔ دونوں کے پاس بھی ہم نے کمپلین دی، دیا گیا، اور وہ کہنا یہی ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے نیچے کرو ہندوستان وہ میں ایسے دیش میں جہاں پہ ہر کوئی اس دیش سے محبت کرتا ہے، چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہر کوئی اس دیش سے محبت کرتا ہے اور ہر کوئی اس دیش کو چاہتا ہے۔ تو اس دیش میں رہنے والے صرف ایک طبقے کے کوئی نہیں ہے، صرف ایک مذہب کے کوئی نہیں ہے، بلکہ مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ اس سرزمین پہ رہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ ہونا چاہیے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کا احترام کرے، ایک دوسرے کو رسپیکٹ دے اور ایک دوسرے کے مذہب کے بارے میں برا بھلا نہ کہے۔ تو یہاں پر یہ ایسا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگ یہاں پہ ایک دوسرے کے مذہب کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں اور ہمارا یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس دیش میں، اس عظیم ملک میں ایک ایسا قانون بنایا جائے کہ کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہ ہو کہ وہ کسی اور مذہب کے بارے میں اور صاحب مذہب کے بارے میں کچھ برا بھلا کہے۔ ایسا قانون بنائے کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو پھر اس کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جائے اور اس کو ایسی سزا دی جائے کہ پھر دوبارہ کسی کی ہمت نہ ہو کہ وہ کسی مذہب کے بارے میں برا کہے۔ تو بس یہی ہماری گزارش ہے، ریاستی حکومت سے بھی اور مرکزی حکومت سے بھی یہی ہمارا ڈیمانڈ ہے کہ اس کا سخت سے سخت نوٹ لے اور اس کو ہندوستان کے اس ماحول سے ختم کرے، ایسے خطرناک دریدہ دہنی کرنے والوں کو موقع نہ دے آئندہ۔
کہ کوئی پھر دوبارہ کسی اور مذہب کے بارے میں برا بھلا کہہ سکے۔ AHA نیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔